خدا آپ پر رحمت کرے۔ ہم ہیں رامن مارٹینز اینڈ مارلن ہرناندز۔ اچھا، اور آپ جو کہ بچوں کی وزارت کے استاد ہیں، آپ جو اسسٹنٹ ہیں، اگر آپ بچوں کے ساتھ علاقے کے پہلو میں ایک ساتھی ہیں یا سنڈے اسکول یا بائبل اسکول ڈائریکٹر، یہ ورکشاپ یقینی طور پر آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑی مدد اور نعمت ثابت ہوگی۔ اس لیے ہم آپ کا پورے جوش و خروش اور سیکھنے کی خواہش کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کلاس روم کا انتظام۔ کلاس روم کا انتظام کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ استاد کو گرنے سے روکے گا، یہ مایوسی کا انتظام ہوگا، یہ تھکاوٹ کو ختم کرنے والا ہے، لیکن یہ ایک محفوظ اور میسر کلاس روم کو بھی فروغ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوش اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، کیونکہ جذبات کی ایک خوشگوار مہک ہونے والی ہے، اور اس سے طلباء کو نئی چیزیں سیکھنے کی ترغیب ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار بچے اساتذہ کے ساتھ چیزیں بانٹتے ہیں اور وہ انہیں اپنے والدین یا کسی اور بہن بھائی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ جوان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، دوسروں کو بھی وزارت میں آنے کی ترغیب ملے گی۔ جب دوسرے بہن بھائی سنتے ہیں کہ خدا بچوں کی زندگیوں میں کیا کر رہا ہے، تو یہ دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی وزارت کی دنیا میں داخل ہونے اور بچوں کی ٹیم میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ بچے بھی چرچانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تجربہ کہ استاد ان تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گا اور انہیں ہر کلاس یاد کرنے کی ترغیب دے گا، اور وہ ہمیشہ ایک نیا سبق سیکھنے کے لیے بے چین رہیں گے۔ ایک خوشگوار اور اچھی طرح سے کنٹرول شدہ کلاس روم کی کنجی کیا ہے؟ مسائل کو روکیں۔ مسائل کو روکنے کے لیے آپ کو مواد اور اس سبق کے ساتھ تیار رہنا چاہیے جس سیشن کے دوران آپ نے منصوبہ بنایا ہے۔ ایک شیڈول تیار کریں۔ آپ بچوں کے ساتھ کلاس روم میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے لچکدار شیڈول رکھنے کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے۔ یقیناً آپ بہت سی سرگرمیاں کرتے ہیں، جس طرح سے بچوں کے پاس ہمیشہ کچھ مختلف ہوگا اور آپ نے اس کی منصوبہ بندی کی ہوگی۔ مواد کی منصوبہ بندی کریں اور اسے تیار کریں۔ یہ صرف اس چیز کا معاملہ نہیں ہے جو آپ کے پاس کلاس روم یا گھر میں پڑی ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جس عنوان کو پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مناسب تیاری کریں۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ ایکشن گانے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو سیکھے ہوئے گانے کے ساتھ تیار رہنا چاہیے اور وقت سے پہلے ایکشن کی مشق کرنی ہوگی۔ اس طرح آپ بچوں کی توجہ حاصل کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے لطف اندوز ہوں گے۔ کہانی کو یاد کریں۔ شاید یہ کہے بغیر جانا چاہیے، لیکن یہ ضروری اور لازم ہے کہ آپ کہانی کو جانتے ہوں، اور آپ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ بائبل کے اقتباسات جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں، لیکن ہر لمحہ ان کی طرف مت دیکھیں۔ مشورہ کرتے رہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور بچوں کی توجہ کھو رہے ہیں۔ آپ کلاس کے پچھلے حصے میں یا کلاس کے پہلو میں کچھ نوٹس رکھ سکتے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی رہنمائی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ کلاس میں دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ طالب علموں کو دیکھیں، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا کرنا مقبول ہے؟ جب آپ کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ طالب علموں کے رد عمل پر توجہ دیں، ہوشیار رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ اس طرح آپ کو بہت بہترین کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس کی یکجہتی کو توڑنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ تیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچے بور ہو رہے ہیں یا اگر آپ دیکھیں کہ بچے مشغول ہیں تو سرگرمیوں کو تبدیل کریں، اسے پرسکون طریقے سے کریں، اس طرح سے کہ انہیں شک نہ ہو کہ آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ہمیشہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں صحیح طریقے سے مشق کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی کی جاتی ہے آپ اپنے یا لوگوں کے تجربات میں یہ شامل کریں جن کو بچے جانتے ہیں، تاکہ وہ اس بات کو بہترین طور پر سمجھ سکیں کہ آپ انہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر سبق کو بچوں کی مختلف عمروں کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ سنڈے اسکول یا چھٹی والے بائبل اسکول میں 3، 4 اور 5 سال کی عمروں کے بچوں کو کلاس پڑھانا ایک جیسا نہیں ہے جیسا کہ 11، 12 اور 13 سال کی عمر کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ماحول اور ہر لفظ جو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں اسے تیار کرنا اچھا ہے تاکہ اسے احتیاط سے سمجھا جا سکے۔ ہم جو کچھ بھی بچوں کے لیے کرتے ہیں ہمیں اس کا بہت خاص فائدہ ہوتا ہے، اور ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ایک زرخیز مٹی ہے۔ یہ یقینی بنانا آپ پر منحصر ہے کہ بیج صحیح طریقے سے گرے۔ کیا قواعد و ضوابط مسائل کو روکتے ہیں؟ بچے قوانین کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اکثر اوقات وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے 4-5 اچھی طرح قائم کردہ اصولوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے انہیں شروع سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد وہ کون سے اصول ہیں جن پر عمل کیا جانا چاہیے۔ بچے اصول کیوں توڑتے ہیں؟ آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ بچوں میں اکثر توجہ کی کمی ہوتی ہے۔ ان پر توجہ دے کر ہم انہیں یہ محسوس کروا سکتے ہیں کہ ہم ان کا مکمل
مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان اصولوں پر عمل کرتے رہیں۔ ایسا کرنے کے لیے اصول سکھائیں، ہم اسے کیسے کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بہت سے آلات ہیں جن کے ذریعے سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں یا انہیں مختلف طریقوں سے سکھانے کی ہدایت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چنچل انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اداکاری کے ذریعے۔ یہ سب گیمز کی طرح ہیں لیکن یہ ان کے لیے معنی خیز ہوگا۔ طلباء کو نظام اوقات اور منصوبوں کی وضاحت کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ ایسا کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا کنٹرول ہے۔ واضح جوابات کی بنا پر آپ کے پاس ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، پورا عمل ہے جس پر عمل کرنا ہے، اور یہ کہ کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ وہ یہ ظاہر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے آپ کیا سکھانے جا رہے ہیں۔ کیا قوانین ضروری ہیں؟ اصول عمر کے گروپ کے لیے موضوع ہونا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو ہر وقت چیزوں کی یاد دلانے کے لیے ایک پوسٹ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے زیادہ تر تصاویر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پوسٹ کو ایک بہت ہی نظر آنے والی جگہ پر لٹکا دیں، وہ اسے ہفتے سے ہفتے تک اچھی طرح یاد رکھ سکتے ہیں۔ بڑے بچے یا ان کے بہتر کون ہیں جب وہ اساتذہ کے ذریعے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اگر طالب علم مل کر اس بارے میں سوچیں کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیوں۔ جب وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ اصول بنایا ہے، وہ اس پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کے زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ تمام عمر میں ان کے ساتھیوں کی رائے استاد کی نسبت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہم آپ کو کچھ نمونہ اصولوں کے ساتھ PDF پیش کرتے ہیں جسے آپ اپنی کلاس کے لیے پرنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ان تجاویز کے مطابق خود بنا سکتے ہیں۔ کلاس روم کا ماحول۔ آئیں ایسے اساتذہ نہ بنیں جو منہ مانی طور پر قوانین نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آئیں بچوں سے اس طرح ادا کرنے کے طریقے تلاش کریں کہ رحم دلی، ہمدردی اور اختیار کی حفاظت جو خدا نے بطور استاد عطا کی ہے ہمیشہ موجود ہیں تاکہ وہ چھوٹوں کی رہنمائی کر سکیں۔ نتائج کے مراحل۔ ایک بار جب قواعد کی وضاحت کر دی جائے اور بچے اچانک ان پر عمل نہ کرنا چاہیں تو انہیں چھوٹے بچوں کے ان حرکتوں کے نتائج کا مرحلہ بھی بنانا چاہیے۔ یہ چیز شاید جگہوں کو تبدیل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد سطح کو اوپر جانا پڑے گا، مثال کے طور پر انہیں صرف کرسی کے ساتھ کہیں منتقل کرنا یا یہاں تک کہ ان کے والدین سے بات کرنا اور انہیں اپنے بچے کا رویہ بدلنے کی ترغیب دینا۔ آخری مرحلہ بچے کو آگاہی فراہم کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، والدین کو شامل کرنا اور انہیں سے آگاہ کرنا کہ بچے نے کب قوانین توڑا ہے اور آپ نے رویے کو کیسے درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو کلاس کے تمام بچوں پر یکساں طور پر قواعد لاگو کرنے کے لیے ثابت قدم رہنا ہے۔ کلاس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کریں۔ اساتذہ کی آواز کلاس کو کنٹرول کرنے اور بعض رویوں کو اعتدال میں لانے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے جسے بچے ظاہر کرتے ہیں۔ آواز اہم ہے۔ سرگوشی۔ کئی بار جب کوئی بچہ تباہ کن ہوتا ہے تو پہلے سے ان کے پاس جانے کا طریقہ یہ کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کریں، انہیں اس اصول کے بارے میں بتائیں جو توڑا جا رہا ہے، یا آپ کلاس روم میں دکھائے جانے والے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اپنی آواز نیچی کریں اور کلاس سے سوال پوچھیں۔ اس طرح اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے براہ راست سوال پوچھ کر پریشان ہیں اور خوف محسوس کرتے ہیں تو آپ اس تباہی کی حوصلہ شکنی کریں گے اور پھر وہ توجہ دیں گے، یا شاید وہ چھپانے کا بہانہ کریں تاکہ وہ نہیں ہیں جن سے سوال کیا جاتا ہے۔ وہ سگنل تلاش کریں آپ کے کلاس روم میں بہترین کام کریں۔ بولا ہوا سگنل۔ اس موقع پر آپ کو اپنی آواز کے ساتھ کلاس کے ماحول کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ماحول کیسا ہے یا بچوں کے رد عمل کے مطابق اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ جانچ کر سکتے ہیں اور بچوں میں سے ہر ایک کے رد عمل کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ہر شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ خرگوش کے کان۔ یہ ایک اشارہ ہے جہاں آپ اپنی انگلیوں کو ایسے پکڑتے ہیں جیسے وہ خرگوش کے کان ہوں، اور یہ کلاس کے تمام بچوں کے لیے اشارہ ہے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اس پر توجہ دیں۔ جب بچوں میں سے کوئی ایک رائے دینا چاہتا ہے یا حصہ لینا چاہتا ہے تو انہیں اپنے بنی کان اٹھا کر ایسے ہی کرنا چاہیے اور آپ توجہ دیں گے۔ ہو ہا سگنل۔ اس سگنل میں جب آپ لفظ ہو ہا کہتے ہیں تو بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے، مڑنا اور دوبارہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ کلاس کی یکجہتی کو بدل دے گا تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے مشغول ہو جائے اور مناسب وقت کے لیے توجہ دیتے رہیں۔ تالیاں بجانے کا اشارہ۔ تالیاں بجائیں اور بچوں کو تخلیقی ہونے کی ترغیب دینے کے لیے مختصر وقت کے لیے گانے کی تال پر عمل کریں اور آپ نے جو تال ترتیب دیا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس طرح آپ بچوں کی توجہ دوسرے ہدف کی طرف مبذول کریں گے اور ان کی توجہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ گھنٹی اور روشنی کا اشارہ۔ یہ خاص طور پر کام کرتا ہے اگر آپ رات کو پڑھا رہے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول میں تھوڑا سا فقدان ہے تو ہماری توجہ کس رہی ہے، آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں اور گھنٹی کی آواز سے آپ بچوں کی توجہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا تھا جب تک کہ آپ لائٹ آف کرنے کے بعد اپنے کلاس روم کے ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں
याद रखें, सबक को सही तरीके से याद करने और सही मवाद रखने से ये सारा अमला आसान हो जाएगा। अपने क्लासरूम को सीटों के जरिए कैसे कंट्रोल करें। कालीन पर बैठे बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पर, छोटे बच्चों को फर्श पर बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप उन्हें कुछ कालीन या तकिए या कुछ कपड़े या कोई ऐसी चीज फराहम कर दें जिससे वो ज्यादा आरामदेह महसूस करें। आप एक रंग या शक्ल भी नामजद कर सकते हैं जो वो अपने कालीन के लिए चाहते हैं। हो सकता है एक हल्का या जो भी आपके ख्याल में आसान हो या जो कुछ भी आपके हाथ में है, ताकि आप उन्हें फराहम कर सकें और वो क्लासरूम में भी सुकून हासिल कर सकें। तंबू तलबा के बैठने के लिए बहुत मुफीद आला होते हैं। का इस्तेमाल क्लासरूम से बाहर बैठने के लिए भी किया जा सकता है, उन्हें थोड़ी सी हवा देने के लिए, ताकि वो आरामदेह महसूस कर सकें और क्लासरूम के अंदर इस कदर महदूद ना हो। ये माहौल के साथ ताअमल के तरीके के तौर पर किया जाता है। कैसे बैठना है, ये भी असातिज़ा का तजर्बा है कि वो छोटों पर तवज्जो देने के काबिल हों, ताकि वो अपने पैरों को क्रॉस करके भी बैठ सकें, या कभी कभी इन्हें वक्तन फ़वक्तन खड़े होने की इजाज़त दें, लेकिन हमेशा इनके लिए आराम से आने का रास्ता तलाश करें, वो जिस भी पोजीशन में बैठना चाहते हैं। आखिर में फिर सबसे अहम चीज़ क्या है? ठीक है, आपको किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, आपको कवानीन कायम करने चाहिए। और क्या भाई मार्लिन? इसके बारे में वाज़िया होना अच्छा है कि आप बाकी के एक सेट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसकी सही मनसूबा बंदी करें और एक लचकदार शेड्यूल रखें। इसके अलावा इस अजीम वर्कशॉप में आने वाले हर फॉलो अप दरख्वास्त देने के काबिल हो जाएंगे, और अगर आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो आपको शानदार नताइज हासिल होंगे। बेशक हर चीज़ के लिए काम की ज़रूरत होती है और ये एक अमल है। हम एक लिंक छोड़ने जा रहे हैं ताकि आप मवाद को देख सकें और इस बारे में मज़ीद जान सकें कि हम इस वजारत में क्या काम कर रहे हैं। खुदा आप पर रहमत करे। खुदा आप पर रहमत करे।